حمدہ ایک کامیاب عورت تھی، شہر کے بہترین اسکول کی پرنسپل، ہر میٹنگ کی سربراہ، ہر فائل پر دستخط کرنے والی اولین اتھارٹی۔ لیکن اس کے گھر میں ایک کرسی ہمیشہ خالی رہتی تھی، وہ جس پر کبھی شریک حیات بیٹھا کرتا تھا، جو اب صرف شام کے اخبار کے نیچے دبی پڑی تھی۔ عباس، اس کا شوہر، ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ نہ وہ دکان کی رونق تھا، نہ گھر کا چراغ، بس ایک سایہ تھا جو حمدہ کی چمکدار شخصیت کے پیچھے چھپتا چھپتا اب خود کو بھی کھو چکا تھا۔ حمدہ نے ہمیشہ سمجھا کہ عزت پیسوں سے آتی ہے، محبت مقام سے، اور رشتے صرف ذمہ داریوں کے پتے ہوتے ہیں جو وقت آنے پر جھڑ جاتے ہیں۔ وہ بن سنور کر اسکول جاتی، میٹنگز میں سراہا جاتا، واپسی پر اپنے ہی لہجے کی اکڑ میں بچوں کو ڈانٹتی۔ گھر میں کوئی اس سے بحث نہیں کرتا تھا، شاید ہمت نہیں ہوتی تھی، یا شاید اب کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک روز عباس نے صرف اتنا کہا، چائے ذرا کم پتی والی بنا دو حمدہ۔ وہ پھٹ پڑی، گویا اس نے اس کے تخت پر بغاوت کی ہو۔ اب چائے بھی میں بناؤں؟ خود کر لو، کچھ سیکھو۔ سب کچھ میں ہی کروں؟ عباس خاموش رہا، جیسے ہمیشہ سے رہتا آیا تھا، پھر دکان چلا گیا جیسے ہر روز جاتا تھا۔ بس آج فرق صرف اتنا تھا کہ جاتے جاتے اس نے ایک نظر اس خالی کرسی پر ڈالی جہاں کبھی حمدہ اس کے ساتھ چائے پیا کرتی تھی، بہت پرانی بات سے، شاید اس وقت جب پیسے نہیں تھے لیکن سکون تھا۔ کبھی کبھی رشتے خالی کرسیوں کی طرح ہو جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، بس بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بھلے وقتوں میں اماں کہا کرتی تھی، کمانے والی اور روپے پیسے والی عورت ہرگز بری نہیں ہوتی، مگر صرف مالداری سے کسی کی خوبی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جو عورت پیار سے بات کرے، زمین پر قدم جما کر رکھے، رشتوں کو نبھائے، وہی اصل میں عظیم ہوتی ہے۔ اور جو صرف باتیں بنائے، طنز کرے، اپنی برائی جتائے، ان کے پاس اکثر کمظرفی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی عورت کا دامن بھی خالی ہوتا ہے اور دل بھی۔ تجارت تو حضرت ختیجہ نے بھی کی تھی۔ وہ مالدار تھیں، خود مختار تھیں، لیکن ان کی دولت کبھی ان کے مزاج پر حاوی نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر نچھاور کر دیا۔ نہ صرف مالی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی وہ ان کی سب سے بڑی ڈال تھیں۔ وہ دولت سے نہیں، کردار سے عظیم تھیں۔ عباس صاحب تو شاید بے مقصد ہی جئے جا رہے تھے۔ سامنے ہی عائشہ نئی پڑوسن چلی آ رہی تھی، سامنے والا انہوں نے ہی خریدا تھا۔ السلام علیکم۔ ان بیوہ خاتون میں الگ طرح کا سلیقہ تھا، جمے ہوئے بال، سفید لباس اور چہرہ صاف شفاف۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ یہ والا ان کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ان کے بھتیجے کا ہے، انہوں نے بس رہائش کے لیے لیا ہے۔ ایک آدھ بار گھر آئے تو جیسے دنیا باغ و بہار ہو گئی ہو۔ دھیما لہجہ اور رکھ رکھاؤ، کیا خاتون ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے ایسی خاتون۔ انہوں نے مقدرے دل کے ساتھ حمدہ کو دیکھ کر سوچا، عائشہ کافی سمجھدار خاتون ہے۔ اتنا بولنا تھا کہ ہم پھوٹ گیا، جیسے سارا ملبہ ان پر آ چکا ہو۔ کیا دیکھ لیا اس کے محتاج صورت میں جو ان کے تعریفوں کے پل باندھنے پر؟ مسز حمدہ نے اسکول کے طرز پر ہی تقریر شروع کر دی۔ ان کا لہجہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے اسمبلی میں کسی نافرمان طالب علم کو ڈانٹا جاتا ہے۔ وہ مسلسل عباس صاحب کو گھورتی جا رہی تھیں، جیسے ان کی نظروں میں ایک ہی مطالبہ چھپا ہو، اپنی غلطی تسلیم کرو ورنہ نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو۔ جملے ایک کے بعد ایک یوں برس رہے تھے جیسے ہدایت نامے بورڈ پر چسپاں کیے جا رہے ہوں۔ تمہارا رویہ ناقابل برداشت ہے، تمہارے عمل سے نظام میں خلل آیا ہے، اگر آئندہ ایسا ہوا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے پاؤں اٹھا کر سیدھا گردن پر رکھتے ہوئے کہا کہ اب عائشہ بی بی کے ارد گرد نہ دیکھوں۔ ان کے لہجے میں ذاتی کمائی کا غرور بول رہا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں کہ خرچہ کھانا بند ہو جائے گا۔ پھر ایک لمحے کو رک کر گویا فیصلہ سنا دیا کہ آپ اپنا خرچہ پانی اپنے پاس رکھیں، میں معمولی کماتا ہوں مگر رہوں گا اپنی مسز کے ساتھ۔ حمدہ، میں نے عائشہ سے نکاح کر لیا ہے، وہ ایسی عورت ہے جو میری محتاج رہے گی اور میں اس کی محبت کا محتاج رہوں گا، بس یہی کافی ہوگا میرے لیے۔ ان کے لہجے میں سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔
بچوں کو میرے خلاف کرنا ہو تو کر لیجئے گا، وہ میرے حال سے واقف ہیں، اعتراض کریں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے اخراجات کے لیے آپ کے محتاج ہیں، میرے نہیں۔ اتنا صاف عباس صاحب پہلی بار بولے تھے۔ حمدہ حیران رہ گئی، وہ تو کامیاب عورت تھی، ناکام کیسے ہوگی؟ عباس صاحب جاتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کامیاب عورت وہ ہے جس نے اپنی محبت میرے نام کر دی، مجھے کچھ جتایا نہیں، اور ناکام صورت حمدہ ہے جس نے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں، وہ پیسوں کے حساب سے کامیاب ہوگی، محبت میں نہیں۔